سب سے پہلی چیز اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ اور دوسری چیز ہے ساری بیماریوں میں، دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ دل آزاری۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ایک بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے حقوق العباد میں سب سے بڑی سخت چیز ہے۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر حقوق اللہ کے اندر کمی آئی اور میرا بندہ مجھ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں اگر میرے بندے سے کوتاہی ہوئی، اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے معافی نہیں۔ جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کو ہم نے ایذا پہنچائی ہے، جب تک وہ خود معاف نہ کر دے اس وقت تک ہمارے لیے معافی نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو غریب ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن دنیا سے اعمال کی نیک گٹھڑیاں لے کر آئے، اس کے پاس نیک اعمال کی گٹھڑیاں ہوں، لیکن جب قیامت کا دن آئے اس نے دنیا کے اندر کسی کی چغل خوری کی ہوگی، کسی کو ایذا پہنچائی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ سارے لوگ اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ اس نے دنیا میں ہمیں یہ تکلیف پہنچائی تھی، اس نے ہمیں اس طریقے سے ستایا تھا، اے اللہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اس دن تکلیف تو نہیں پہنچائی جائے گی، اللہ کہے گا اس بندے کے نیک اعمال کو ان تمام جو ہے جتنے بھی شکایتیں لے کر آئے ہیں، جن کو بھی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، سب میں بانٹ۔ چنانچہ وقت آئے گا اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، صرف ایسے برے اعمال جو اس نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے وہ اس کے پاس باقی رہیں گے۔ پھر بھی کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، لہذا تم اپنی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ چنانچہ اس کے نامہ اعمال میں وہ برائیاں ڈال دی جائیں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو بستر سے آہستہ آہستہ اترے اور پھر اتر کر جب چلنے لگے اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کو دبے پاؤں چلنا شروع کیا، نرم نرم پاؤں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دبے پاؤں نرم نرم پاؤں سے کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا ڈر؟ کہنے لگے عائشہ تم سوئی ہوئی تھی اس لیے ہم نے سوچا کہ تمہاری نیند کو خلل نہ آ جائے۔ سید الاولین والآخرین، سارے انبیاء کے سردار، سارے ملائکہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی بیوی عائشہ کے لیے ہے تو غیروں کے لیے کیا ہوگا؟ اور یہی نہیں بلکہ اگر واقعات سناؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ آپ کے جو ہے دربار میں ایک فہرست ٹنگی ہوئی تھی،
جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پورے مدینہ میں جتنے بھی کمزور اور بوڑھے لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے ناموں کو پیش کیا گیا تھا، اور اس میں تمام صحابہ نے ہر ایک معذور، ہر ایک بوڑھے کے آگے اپنا نام لکھ رکھا تھا کہ فلاں معذور کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، فلاں معذور کی خدمت ہمارے ذمہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے نام کے آگے کسی صحابی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا، وہ معاشرہ۔ دیکھو، اپنے ماں باپ نہیں بلکہ غیر جو مدینے کے اندر جو بھی بوڑھے معذور تھے ان کی خدمت کے لیے، اور خدمت کیا ہوتی تھی؟ جھاڑو برتن، جھاڑو لگا دینا گھر میں، برتن کو صاف کر دینا، کوئی سامان لانا ہوا تو وہ بتا دیتے، صحابہ بازار سے لا کر ان کو دے دیا۔ آج ہمارا یہ عمل اپنے ماں باپ کے لیے ہی نہیں تو غیروں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ وہ ماں باپ جو ہمارے لیے بچپن سے لے کر جوانی تک ہر تکلیف کو جھیلا، گرمی سردی کو جھیلا، اور کوئی بھی مصیبت خود بھوکا رہا لیکن ہمیں کبھی بھوکا نہیں چھوڑا، خود تو کپڑے نہیں سلائے لیکن ہمیں اس کپڑے سلا کر دیے۔ عید کے موقع پر دیکھ لو، ہمارے والدین خود کو کپڑا نہیں سلاتے لیکن ان کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے ہماری اولاد کے کپڑے ہو جائیں، ہم بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں، ہماری اولاد بھوکے نہ رہے۔ اور وہی ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے، دوسرے ہمارے گھر والی آ جاتی ہے، وہی ماں باپ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ عزیزوں، وقت نہیں ہے، ورنہ حقوق والدین کے حق کے اوپر آپ حضرات کو بتا دا کہ اللہ نے کیا حق والدین کا ادا کیا۔ ایک واقعہ سنا دو، اسی سے اندازہ لگا لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ ابن عمر، ہم نے اپنی والدہ کو خراسان سے اپنے کندھے پر بٹھا کر بیت اللہ حج کرنے کے لیے ہم لے گئے، وہاں پر اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پورے بیت اللہ کا حج ہم نے ادا کیا۔ اے عبداللہ ابن عمر، کہ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ خراسان سے بیت اللہ تک اپنے کندھے پر اپنی ماں کو بٹھا کے لے گیا اور پورا حج اپنے کندھے پر بٹھا کے کرایا۔ پھر پوچھتا ہے، اے عبداللہ ابن عمر، کیا ہم نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اے شخص، نہیں، ہرگز نہیں، تم نے اپنی ماں کے دودھ کا ابھی قرض کیا ادا کرتے؟ تم نے اپنی ماں کے اس ایک تکلیف کو جو پیدائش کے وقت ہوئی تھی، اس درد کا حق بھی تم نے ابھی ادا نہیں کیا۔ جو پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک اپنے والدین کی خدمت کرتے رہو، لیکن اگر تم یہ سوچو ہم اپنے والدین کی جو ہے حقوق کا حق ادا کر دیے، تو اللہ فرماتا ہے تم ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اے اللہ، جو ہمارے والدین نے ہماری پرورش کے لیے، ہمیں پالنے کے لیے ہمیں اتنا بڑا کیا، ہمیں پالا پوشا، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا ہے، ہم پر رحم کیا، ہم پر کرم کیا۔ تو یہ تو بات آ گئی حقوق العباد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں فہرست ٹنگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے کسی کا نام نہیں۔ حضرت عمر نے سوچا اس بوڑھی عورت کی خدمت آج سے میں کروں گا۔ چنانچہ عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے دروازے پر گئے، کھنڈی کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے خدمت والا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگے خدمت والا آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد گئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو بوڑھی مائی نے کہا اس کا نام ہم نے ابھی تک تو نہیں پوچھا اور اس نے بتایا بھی نہیں،
حضرت عمر کہنے لگے اچھا اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ مائی کہنے لگے جب وہ اللہ کا بندہ ہماری خدمت کے لیے آتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے مائی پردے میں چلی جا، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ سارا کام کر کے جب گھر سے واپس جانے لگتا ہے پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مائی تیری خدمت ہو گئی تو باہر آ جا۔ اے عمر بن خطاب ہم نے آج تک اس کی صورت کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے، کہنے لگے میں پتہ لگا کر رہوں گا یہ کون۔ چنانچہ دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے جا کر اس بوڑھی عورت کے یہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہنے لگے عمر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی خدمت والا آیا تھا چلا گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے کل میں عشاء کی نماز پڑھ کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا اور یہ دیکھوں گا آخر کون اللہ کا بندہ ہے جو اس بوڑھی عورت کی خدمت کے لیے آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے دروازے پر چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے چادر اوڑے ہوئے ننگے پاؤں دبے دبے پاؤں چل رہا ہے، نرم نرم اپنے پیروں کو اٹھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر کی وجہ سے ہمارے چلنے کی وجہ سے اس زمین کو تکلیف پہنچ جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا من انتا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگے وقت کا خلیفہ اور اتر آدھی رات کو اتنی دبے پاؤں جا رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ابو بکر صدیق تم نے فہرست میں اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کیا تھا، میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ پوری دنیا والے جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروں میں دیکھا ابو بکر صدیق کے جوتے نہیں ہے، کہنے لگے ابو بکر صدیق کیا بات تمہارے پاس جوتے ہیں نہیں یا گھر میں اتار کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے گھر میں اتار کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا اے ابو بکر صدیق آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے عمر آدھی رات کا وقت ہے، لوگ دن کے تھکے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، میں یہ سوچ کر آتا ہوں کہ میرے پیروں کی آہٹ کی وجہ سے کہیں کسی کی نیند میں خلل نہ پا جائے، ابو بکر صدیق کا کل قیامت کے دن گریبان پکڑ لیا جائے، اس لیے عمر میں اپنے پیروں کو اتار کر آتا ہوں۔ اور بالکل یہی ہمارے اکابر اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے، انہوں نے اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ مفتی تقی صاحب عثمانی، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، دیوبند کے اندر ایک میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے زمانے میں، بس اسی واقعے سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، انہوں نے لکھا میں پڑھنے کے زمانے میں جب افتاء سے فارغ ہوا تو میں میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلا جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں حضرت کے پاس ٹھہرا رہا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہم حضرت کے ساتھ چلنے لگے تو کچھ دور چلنے کے بعد ہم نے دیکھا میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر سے جوتوں کو نکالا اور ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ 30-40 قدم چلے، پھر اس کے بعد اپنے جوتوں کو پہن لیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے یہ اتنے قدم تک اپنے جوتوں کو کیوں اتارا؟ تو میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ اس جگہ پر ایک کافر عورت کا گھر ہے جو پیشے سے جو ہے طوائف تھی، وحشیہ تھی، اپنے جسم کو بیچتی تھی، اپنے جسم کو جو ہے بیچتی تھی لوگوں سے، لوگ اس کے جسم کو نوچتے تھے، بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی، لیکن اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اس لیے اب کوئی اس کے پاس نہیں آتا ہے، لیکن وہ اس آرزو میں رہتی ہے، اس تمنا میں رہتی ہے شاید کوئی گاہک ہماری طرف آ جائے اور ہمیں اس سے کچھ پیسے مل جائیں۔
میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے مفتی شفیع ہم نے اپنے پیروں سے جوتے اس لیے اتارے کہیں ہمارے پیر کی آہٹ کی وجہ سے، چونکہ رات کا وقت ہے جوتوں کی آواز دور تک جاتی ہے، کہیں ہمارے آہٹ سے وہ کافرہ عورت، وہ بدکار عورت یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی گاہک ہمارے گھر کی جانب آ رہا ہے، اور جب ہم اس کے گھر سے آگے گزر جائیں گے تو اس کے دل کو دلی تکلیف ہوگی، اس کو افسوس ہوگا۔ اے شفیع ہم یہ نہیں چاہتے ایک بدکار عورت کو ہماری وجہ سے افسوس ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم دو چیزوں کو اپنے آپ اپنے زندگی کے اندر داخل کریں، پھر دیکھو اللہ تبارک تعالی ہمارا معاشرہ کتنا پاکیزہ معاشرہ بناتا ہے، اور اللہ سے جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا اللہ تبارک تعالی کس طریقے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ اس لیے ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، نماز سے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اور اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اے اللہ ابھی تک ہم نادان تھے، اے اللہ ہم نہ سمجھتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اب ہم تیری چوکھٹ کے اوپر آ گئے ہیں، اب تیری چوکھٹ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے جب کوئی بندہ اپنے اللہ سے رشتے کو جوڑ لیتا ہے، اللہ تو اسے معافی مانگتا ہے، اللہ پورے عرش کو سجاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ آج اس پورے عرش کو کیوں سجایا گیا؟ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ انتظار میں رہتا ہے کب ہمارا بگڑا ہوا بندہ راہ راست پر آ جائے۔ حدیث میں آیا ہے جس طریقے سے وہ ماں جس کا لخت جگر اس سے الگ ہو گیا ہو، جس کا لخت جگر کہیں بھاگ کر چلا گیا ہو، جس طریقے سے وہ ماں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے آنے کا انتظار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے اے کاش کوئی ہمیں ہماری اولاد کی خبر دے دے، اے کاش کوئی آ کر ہمیں بتلا دے کہ اے ماں تیرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے جب کوئی یہ خبر دیتا ہے کہ اے ماں تیرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، اس ماں کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس ماں کو جتنی مسرت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی جب اللہ کا بندہ اللہ کی جانب لوٹ کر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ اس پورے عرش کو کیوں سجایا گیا؟ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم ہمارا بگڑا ہوا بندہ ہم سے جو دور چلا گیا تھا، ہم سے جو بھاگ گیا تھا، آج ہمارا بندہ واپس آ گیا ہے، آج ہمارے اور ہمارے بندے میں صلح ہو گئی ہے، اس لیے آج پورے عرش کو سجایا گیا۔ اس لیے ہم سب اللہ سے معافی مانگے اور اپنے دامن کو اللہ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور اللہ کے قرآن کے احکام سے جوڑیں، پھر دیکھو اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ اور ہمارے کامیابی دنیا میں بھی اللہ ہمیں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نماز 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے اور تمام حقوق خاص کر حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی پوری زندگی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔